السلام علیکم فرینڈس، کیا حال چال ہیں جی؟ ویلکم ٹو مس ناول ورلڈ۔ اور آج کا جو ناول ہے ہمارا تیار دل، اور اس کے رائٹر ہیں فرحت اشتیاق۔ اور جو ہے ناول جو ہے میں مکمل ناول اپلوڈ نہیں کروں گی، اس کو میں ایپیسوڈ کی فارم میں اپلوڈ کروں گی۔ کچھ سبسکرائبرز جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے نا جو اب آپ وائس اوور کرتی ہیں پیچھے سے نا شور بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، پرندوں کا زیادہ شور آ رہا ہوتا ہے نا، برڈس وغیرہ کا، تو بھائی میں ان کو چپ نہیں کروا سکتی، اس کے لیے معذرت۔ اسے آپ اس جو ہے شور کو آپ اگنور کیا کریں، کیونکہ کیا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی نے نا چھت کے اوپر چھوٹا سا زو بنایا ہوا ہے، تو وہاں پہ بہت زیادہ اس نے جو ہے برڈس رکھے ہوئے ہیں نا، تو ویسے تو وہ شور نہیں کر رہے ہوتے اتنا، لیکن جیسے میں وائس اوور کرنے لگتی ہوں نا تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ میں وائس اوور کر رہی ہوں، وہ اتنا شور مچاتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں، تو اب ظاہر ہے میں انہیں چپ بھی نہیں کروا سکتی، تو اسے آپ اگنور کیا کریں۔ اور جو ہے سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ مطلب گیسٹ وغیرہ آئے ہوتے ہیں، تو اب ان کے سامنے تو ظاہر ہے ناول ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتی، تو اوپر والے سائڈ پہ اوپر پورشن میں جانا پڑتا ہے، تو زیادہ ہی ان کے قریب ہو جاتی ہوں، جس وجہ سے جو ہے شور زیادہ سنائی دیتا ہے۔ چلیں جی، ناول جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ ہے 1، فرحت اشتیاق کا یہ ناول ہے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیر تک سونے کی اسے عادت نہیں تھی، رات میں خواہ کسی وقت بھی سوئی ہو، صبح اپنے مقررہ وقت پر ہی اس کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی، اگرچہ کہ رات بھی وہ کون سا بھرپور سوئی تھی۔ گزشتہ 15 دنوں کی طرح کل رات بھی بستر پر لیٹ کر کروٹیں ہی بدلی تھیں، کبھی سوئی، کبھی جاگی، کبھی ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ پھر بھی نئے سال کی اس پہلی صبح وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی اس نامکمل اور ادھوری نیند سے بیدار ہو چکی تھی، لیکن بیدار ہو کر بھی وہ کرے کیا؟ یہاں اپنے اس گھر میں وہ بالکل تنہا ہے، بالکل اکیلی۔ وہ کس کے لیے بستر سے اٹھے، وہ کس کے لیے کمرے سے نکلے؟ جو تنہائی کمرے میں اس کے ساتھ ہے وہی اس گھر کے ہر کونے میں بکھری ہوئی ہے۔ وہ پورا دن بھی اس بستر پر لیٹے کمرے میں مقید گزار دے تو کوئی اسے پوچھنے نہیں آئے گا کہ وہ آج اٹھ کیوں نہیں رہی، کہیں وہ بیمار تو نہیں، کہیں اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تو نہیں۔ یہ خود ترسی تھی، یہ بدترین خود ترسی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ ان دنوں اس کا کہیں جانے کا تو کیا، اپنے کمرے تک سے نکلنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ وہ روتی نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کچھ محسوس کرتی بھی تھی کہ نہیں، کہ اگر سوچنے اور محسوس کرنے لگتی تو شاید شدت غم سے پاگل ہو جاتی۔ عمر بھر اس سے بہت ناراض، بہت خفا اور بہت دور رہنے والی اس کی ماں اس بار حقیقتاً اس سے بہت دور چلی گئی تھی، اسے بالکل تنہا، بالکل اکیلا اور بے ایمان چھوڑ کر کینیڈا اپنی بہن کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ ان کا غصہ، ان کی ناراضگی، ان کی اپنے سے ذہنی دوری سب سہنے کی عادی تھی، مگر وہ یوں سے ناراض ہو کر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کینیڈا خالہ کے پاس جا سکتی ہیں؟ وہ ابھی بھی سوچنا شروع کرتی تو اسے یقین نہ آتا۔ کوئی ماں اتنی ظالم نہیں ہو سکتی، کوئی ماں اتنی سخت دل نہیں ہو سکتی کہ اپنی جوان بیٹی کو تنہا چھوڑ کر اس سے ناراض ہو کر خود دوسرے ملک جا بیٹھے۔ اس کے بالکل برابر والا گھر اس کے ماموں کا تھا، اسے اکیلا چھوڑ کر جاتے وقت کچھ بھی نہیں کہہ کر گئی تھیں، وہ اسے خدا حافظ تک نہیں کہہ کر گئی تھیں، انہوں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ کیوں جا رہی ہیں، وہ کتنے دنوں کے لیے جا رہی ہیں، وہ کب آئیں گی، اور سب سے بڑھ کر اہم بات، ان کی غیر موجودگی میں وہ گھر میں تنہا کس طرح رہے گی؟ ان کی جانب سے ایسی کسی بھی بات کا اس شدید ناراضگی کے عالم میں کوئی ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن اگر دل میں انہوں نے یہ سوچ کر خود کو اطمینان دلا دیا تھا کہ ان کے برابر والا گھر تو اس کے سگے بھائی کا ہے، جس بیٹی سے وہ ناراض ہو کر دور دیس جا رہی ہیں وہ اپنے ماموں کے گھر رہ لے گی، اگر انہوں نے ایسا سوچا تھا، وہ تب بھی ماموں کے گھر ہرگز نہیں گئی تھی۔ وہ کیوں کسی کے گھر جائے، وہ کیوں کسی کے گھر رہے، جبکہ اس کی جنم دینے والی ماں کو اس کی پرواہ نہیں ہے، پھر وہ کسی دوسرے سے کوئی آس کیوں باندھے؟ وہ ساری دنیا سے خفا تھی، وہ ساری دنیا سے ہی ناراض تھی، وہ تجمل ماموں کے کہنے پر اور معیز کے فون پر سمجھانے کے باوجود ماموں کے گھر نہ گئی تھی۔ وہ 15 دنوں سے اپنے گھر میں بالکل اکیلی رہ رہی تھی، وہ سارا دن اکیلی رہتی، وہ ساری رات اکیلی رہتی، ان کے اور ماموں کے گھروں کے بیچ دیوار توڑ کر جو ایک گیٹ گھروں کے اندر ہی نکالا گیا تھا اسے بھی وہ بند رکھتی تھی۔ رات میں ایک ہلکے سے کھٹکے اور آہٹ تک سے وہ اٹھ بیٹھتی، خوف سے کانپتی رہتی، مگر ماموں کے گھر نہ جاتی۔ اگر یہ ضد تھی تو ٹھیک ہے، یہ ضدی تھی، اگر امی ضد دکھا سکتی ہیں، اسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی ہیں، تو پھر وہ بھی ضد دکھا سکتی ہے نا، وہ بھی انہی کی بیٹی ہے۔ زہرا مامی کئی بار اسے سرکش اور خود سر قرار دے چکی تھی،
بلکہ ان کے مطابق ممی کے اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کی قصوروار بھی مکمل طور پر وہی تھی۔ ان کے ان تبصروں میں نیا کچھ بھی نہ تھا۔ وہ پہلے بھی کئی بار اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں انہی القاب سے نوازا کرتی تھی۔ ان کی زبان درازی سے خائف رہتی تھی، اس لیے منہ پر صاف کچھ نہ کہہ پاتی تھی تو در پردہ طنز کے تیر برساتی۔ مختلف بات اس بار یہ تھی کہ تجمل ماموں بھی اس ساری صورتحال کے لیے قصوروار اسی کو سمجھتے تھے۔ اسے ماں سے محبت نہیں، اسے ماں کے غموں کا کوئی احساس نہیں۔ کیسی بیٹی ہے وہ جو ماں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے بجائے ان میں اضافے کا باعث بن رہی ہے؟ یہ کون سے دکھ تھے جن کا مداوع صرف دولت کے حصول کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھتی نہ تھی، کوئی فائدہ نہ تھا کچھ کہنے کا۔ اسے کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا۔ جب ماں ہی بیٹی کو نہ سمجھ رہی ہو تو کسی دوسرے سے کیا گلہ؟ معیز ان دنوں اپنے بزنس کے کام سے چائنا گیا ہوا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ اسے سے سب کچھ کہتی اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی، لیکن اگر وہ یہاں ہوتا تو وہ سب ہوتا ہی کیوں؟ ممی کو اتنی جذباتی اور امیچور حرکت بھی نہ کرنے دیتا۔ وہ یقیناً انہیں کینیڈا جانے سے روک لیتا۔ اگر ممی کسی ضد پر اڑی ہوتی تو صرف معیز ہی چاہتا تو انہیں اس ضد سے باز رکھ سکتا تھا۔ معیز اس کا کزن تھا، اس کا دوست تھا۔ اپنی پوری فیملی میں اگر کسی کے ساتھ اس کی دوستی اور ذہنی ہم آہنگی تھی تو وہ معیز تجمل ہی تھا۔ وہ اس کے انٹلیکٹ کو سمجھتا تھا اور اسے سراہتا بھی تھا۔ وہ نہ زہرا مامی کی طرح طنز کرتا، نہ تجمل ماموں کی طرح نصیحتیں، نہ ممی کی طرح اس سے شاکی و بدگمان رہا کرتا تھا۔ ڈیڈی کے انتقال کے بعد جب بتدریج ممی بھی اس سے ذہنی طور پر دور ہوتی چلی گئی، تب معیز ہی وہ واحد شخص تھا جس نے ہمیشہ اسے سمجھا، اسے سنا اور اس سے کہہ سن کر ہمیشہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ صبح سویرے کی بیدار ہوئی، آخر وہ 11:30 بجے بستر سے اٹھ گئی۔ یکم جنوری کی اس خوبصورت صبح ٹھنڈے پانی سے نہانے کے لیے خاص ہمت درکار تھی، مگر خود ازیتی کی جن کیفیتوں کا وہ شکار تھی، ایسے میں اسے ٹھنڈا پانی ہی اپنی تھکن اور بوجھل پن دور کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر شاور کے نیچے کھڑی وہ ٹھنڈے پانی کو اپنے جسم پر بہاتی، اپنے مردہ ہوئے اعصاب اور جسم کو توانائی پہنچانے کی کوشش کرتی رہی۔ نہانے کے بعد وہ بے دلی و پسمردگی سے چلتی کچن میں آ گئی۔ اس نے کل دوپہر اور رات بھی کچھ نہ کھایا تھا اور اس وقت بھی کچھ کھانے کو اس کی طبیعت راغب نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے لیے فقط ایک کپ چائے کا اہتمام کر رہی تھی۔ چائے کا کپ لے کر وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ پورے گھر میں سناٹے اور ویرانی کا راج تھا، صرف اس کے اپنے چلنے سے ایک معمولی سی آواز پیدا ہو رہی تھی اور وہ بھی اس کا مکمل خاموشی اور گہرے سناٹے کا مزید شدید احساس دلا رہی تھی۔ اس کی امی 15 دن پہلے جب یہاں تھی تب بھی دن کے اوقات میں وہ کبھی گھر پر نہ ہوا کرتی تھی۔ ان کی صبح سے رات گئے تک کی بے شمار و بے حساب مصروفیات ہوا کرتی تھیں، مگر تب ان کے مختلف گھریلو امور کے لیے مامور کئی ملازم یہاں موجود تھے۔ ممی کے جانے کے بعد دسمبر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے پورے مہینے کی تنخواہیں ہاتھ میں پکڑا کر ان سب کو فارغ کر دیا تھا۔ گھر میں صرف 2 افراد اور ان کا بھی زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا ہو، پھر نوکروں کا یہ جمع غفیر اکٹھا کرنے کی کیا تک تھی؟ وہ ان کی موجودگی میں بھی اتنے ڈھیر ملازمین کے رکھے جانے پر کبھی خوش نہ ہوئی تھی، اور اب ان کی غیر موجودگی میں تو اس بے مقصد فوج کو اپنے سر پر سوار رکھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنے بل بوتے پر زندگی گزارے گی تو اپنے بل بوتے پر فی الحال وہ کیا ایک نوکر بھی افورڈ نہیں کر سکتی۔ اسے کسی دولت جائیداد سے کوئی سروکار نہیں۔ جس بات پر امی اسے ناراض ہو کر گئی تھی، وہ اب بھی اپنی اسی بات پر قائم، خود کو ہر اعتبار سے حق پر اور درست مان رہی تھی۔ زندگی کی ابھی گتھیوں کو سلجھاتی وہ باہر لان میں آ گئی۔ گیٹ کے پاس رول ہوا آج کا تازہ اخبار گرا تھا، مگر یہ کیسا لطیفہ تھا کہ اس کے ساتھ پچھلے کئی دنوں کے اخبار بھی اسی طرح رول ہوئے پڑے تھے۔ شاید 4 یا 5 دن سے اس نے یہاں سے اخبار اٹھائے ہی نہیں تھے۔ وہ کپ ہاتھ میں لیے گیٹ تک آئی اور سارے اخبار کچھ ایک کچھ دوسرے ہاتھ میں سنبھال لیے۔ انہیں بے دلی سے لان چیئر پر ڈال کر وہ دوسری کرسی پر بیٹھ کر چائے کے گھونٹ لینے لگی۔ اس کی بھوک پیاس بالکل مری ہوئی تھی۔ اس وقت بھی چائے کے گھونٹ حلق سے اتارنے اسے یہ نہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کل پورا دن ایک لقمہ بھی حلق سے نہ اتار کر آج اسے ضرور کچھ کھا لینا چاہیے تھا۔ اس کی زندگی کی تمام الجھنوں کا حل کیا نکلے گا؟ زندگی اس طرح کب تک گزرے گی؟ اس کے پاس نہ کوئی دوست موجود تھا، نہ ہمدرد۔ وہ کسی کے پاس جائے، وہ کس سے مشورہ مانگے؟ خود کو زندگی میں اتنا تنہا، اتنا بے ایمان، اتنا غیر محفوظ اور اتنا اکیلا اس نے کبھی بھی محسوس نہ کیا تھا جتنا پچھلے 15 دنوں سے کر رہی تھی۔ شاید وہ اس لاہور میں ہوتا تو وہ اس سے ہمیشہ کی طرح اپنے دکھ سکھ اور دل کی باتیں کر لیتی، مگر کہہ دینے سے بھی کیا ہوتا؟ زندگی جن الجھنوں اور جن مشکلات میں گھری ہوئی ہے وہ تو ویسے ہی گھری رہتی۔ چائے کے کپ میں سے آخری گھونٹ لیتے اس نے برابر والے گھر کی طرف دیکھا۔ رات وہاں نیو ایئر پارٹی تھی، نئے سال کا جشن خوب زور و شور سے منایا گیا تھا۔ پوری رات وہاں سے شور شرابہ، بہت تیز آواز میں بجتا میوزک، کہکہے، باتیں آواز میں سب یہاں تک بھی آتے رہے تھے۔ رات وہاں بہت ہنگامہ خیز انداز میں زندگی جاگی تھی اور اب دن کے 12:30 بجے بھی وہاں زندگی گہری نیند سو رہی تھی۔
رات بھر جاگ کر نئے سال کا بھرپور انداز میں جشن منانے والے اب اپنی تھکن اتار رہے تھے۔ گھر کے افراد تو کیا، اسے وہاں سے کسی ملازم تک کے چلنے پھرنے یا باتیں کرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کل رات کے وقت اسے بھی فون کر کے اس کی کزن ارم نے اس پارٹی میں شرکت کی بہت رسمی سی دعوت دی تھی، لیکن اگر یہ بہت پور اخلاق اور پرجوش بلاوا بھی ہوتا تو تب بھی وہاں نہ جاتی۔ ان دنوں تو خیر وہ زندگی ہی سے بیزار ہو رہی تھی، مگر جب ایسا نہیں تھا، جب بھی بسنت اور نیو ایئر نائٹ اور نیو ایئر پارٹیز جیسی لغویات کو اس نے ہمیشہ سخت ناپسند کیا تھا۔ کبھی امی گھر پر ایسی کوئی بے مقصد اور فضول پارٹی رکھتی تو وہ دل پر کڑا ضبط کرتی بحالت مجبوری صرف ان کی ناراضگی کے خوف سے اس میں شریک ہوا کرتی تھی۔ چائے کا خالی کپ میز پر رکھ کر وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی سطح بالکل خشک اور ذہن بالکل خالی تھا۔ اس کا ملال اور یاسیت مایوسی میں اور بے حسی میں بدل رہی تھی۔ وہ اتنی بے حس ہی کیوں ہو رہی ہے؟ اسے خود پر جھنجھلاہٹ ہوئی۔ وہ کھل کر روتی کیوں نہیں؟ ایک بار خوب کھل کر روئے تو شاید اندر کا سارا غبار نکل جائے۔ اندر فون کی بیل بج رہی تھی اور وہ بے حسی سے بیٹھی کیاری میں کھلے نئے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، مگر فون پر جو کوئی بھی تھا وہ اتنی جلدی ہمت ہارنے کو تیار نہ تھا۔ فون کی یہ مسلسل بجتی بیلیں اسے اپنی برداشت سے باہر ہوتی محسوس ہوئیں تو ناچار اٹھ کر اندر گئی۔ ہیلو، خاصی بیزاری سے اس نے ہیلو کیا۔ وہ ان دنوں ایسی ہی چڑچڑی اور بد مزاجی ہو رہی تھی۔ میں ولی بول رہا ہوں۔ ہیلو ہائے اور سلام دعا کے بغیر یہ فقرہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ اوہ! اس کے ہونٹ ناگواری سے بھرپور انداز میں سکڑے۔ وہ اس وقت دنیا کے کسی بھی فرد کی آواز سننے کو تیار ہو سکتی تھی سوائے اس ایک شخص کے۔ اس کی زندگی کی ہر الجھن، ہر پریشانی اور ہر مصیبت کی وجہ یہی ایک شخص تھا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، وہ واقعی اس سے بے پناہ نفرت کرتی تھی۔ اس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اگر وہ ولی صہیب خان اس میں نہ ہوتا، یا کم از کم وہ فارغ بہروز خان کی دنیا میں تو نہ ہوتا۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے کچھ کہنے کا انتظار کیے بغیر وہ فوراً بولا۔ نئے سال کے اس پہلے دن جو سب سے پہلی آواز اس نے سنی وہ اس شخص کی ہے۔ اس کے چڑچڑےپن میں اور غصے میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ وہ فارغ ہی بات کر رہی ہے کہ تصدیق کیے بغیر جو دو ٹوک اور حکمیہ سے لہجے میں اس سے جملہ بولا گیا، اس نے اس کی طبیعت کو مزید مکرر کر دیا۔ فون پر اس سے زندگی میں صرف ایک ہی بار بات ہوئی تھی، مگر پھر بھی وہ مکار انسان اس کی آواز بخوبی پہچانتا تھا۔ لیکن میں تم سے ہرگز، اس نے انتہائی سخت لہجے میں کہنا چاہا مگر اس نے اس کے انکاری جملے کو مکمل نہیں ہونے دیا۔ ملنا ہے، میں نے تم سے ڈائیورس کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فون پر اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی، بہتر ہے تم مجھ سے کہیں باہر ملو۔ وہ ایک دم بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی کال اگر غیر متوقع تھی تو یہ بات اس سے بھی بڑھ کر غیر متوقع۔ وہ اس کے سر پر ایک اسیب کی طرح تو پچھلے 6 سالوں سے مسلط تھا، مگر گزرے 6-7 ماہ اس نے جتنی اذیت اور جتنی بے چینی میں گزارے تھے، ایسے میں اسے لگنے لگا تھا کہ یہ شخص کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ وہ شخص ولی صہیب خان جتنا چالاک اور گھمنڈی انسان تھا، ایسے میں یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اسے علیحدگی چاہتی ہو اور وہ اسے چھوڑ بھی دیتا۔ وہ اس سارے مسئلے کو اپنی ناک اور انا کا مسئلہ بنا کر اسے نہ کو چنے چبوا سکتا تھا اور چبوا رہا تھا۔ اس کے منہ سے ڈائیورس کا لفظ سن کر وہ کتنی دیر تو بے یقینی سے ریسیور تھامے رہی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ٹھیک ہے، کہاں ملنا ہے؟ اسے ایسا لگنے لگا جیسے اس کی مایوسی اور پسماندگی یک لخت ہی کچھ کم ہوئی ہے۔ وہ کیا بات کرنے والا تھا، یہ بات کی بات تھی۔ فی الحال تو یہی بہت غنیمت نظر آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی جانب سے ولی صہیب خان کا خلا کا قانونی مطالبہ کب کا پہنچ چکا تھا، مگر نہ جانے یہ مسئلہ کب تک لٹکتا رہنا تھا۔ اسے کورٹ کچہری، وکیل، جرح الزامات، جوابی الزامات، ہر چیز سے الجھن اور کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ لوگوں کو تماشا دکھانے اور جگ ہنسائی کا کوئی فائدہ بھی تھا؟ لوگوں کو گفتگو کے لیے چٹخارے دار موضوعات آ جائے، ہمدردی کے بہانے لوگ مزہ لینے آئیں۔ اس کی پہلے ہی سے مشکل زندگی کو مشکل تر بنائے۔ کورٹ سے باہر دنیا کو تماشا دکھائے بغیر اگر خوش اسلوبی سے یہ معاملہ طے ہو سکتا تھا تو اس سے بڑی خوشی اور اطمینان کی بات اس کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے یہ بتا کر کہ کہاں ملنا ہے اور کتنے بجے ملنا ہے فون بند کر چکا تھا۔ ریسیور واپس رکھ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی۔ لباس تبدیل کرتے ہوئے خود کو آنے والی صورتحال کے لیے تیار کرنے لگی۔ مقررہ ٹائم پر وہ اس ریسٹورنٹ کے باہر اپنی گاڑی پارک کر رہی تھی جہاں اس نے اس سے ملنے کے لیے کہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ اسے سامنے ہی کی ایک میز پر بیٹھا نظر آ گیا۔ وہ اگر بالکل ٹھیک ٹائم پر وہاں آئی تھی تو وہ وقت سے پہلے وہاں موجود تھا۔ وہ اس کی میز کے سامنے آ کر رکی اور پھر مکمل خود اعتمادی کے ساتھ کرسی کھینچ کر اس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ اس غیر ملکی ریسٹورنٹ میں کئی نوجوان جوڑے ارد گرد کی میزوں پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ نئے سال کا پہلا دن ساتھ مناتے، مستقبل کے حسین خواب بنتے، عہد و پیمان اور وعدے کرتے، سرگوشیوں میں کچھ دل نشیں باتیں کرتے۔ خود پر ترس کھانا اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی اپنے ارد گرد ان محبت بھری سرگوشیوں میں مگن جوڑوں کو دیکھ کر اس کا دل نئے سرے سے آزردہ ہوا۔
ڈیڈی سے اپنے تقدیر سے نئے سرے سے شکوے دل میں پیدا ہوئے۔ جس عمر میں لڑکیاں خواب دیکھنے اور خواب بننے شروع کرتی ہیں اس عمر میں کسی اور نے نہیں، اس کے اپنے ڈیڈی نے اس مغرور اور متکبر انسان کو اس کے سر پر مسلط کر کے اسے خواب دیکھنے کے حق سے ہی محروم کر دیا تھا۔ اس کی بھی کوئی پسند، کوئی خواہش، کوئی خواب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کچھ بھی سوچے بغیر اس شخص کو اپنی بیٹی کی زندگی کا مالک بنا ڈالا تھا۔ یہاں اس میز پر سامنے والی کرسی پر معیز بیٹھا ہوتا، کسی فکر اور کسی اندیشے کے بغیر وہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی، بے فکری سے ہنس رہی ہوتی، کہکے لگا رہی ہوتی۔ کاش زندگی اتنی ہی آسان ہوتی، کاش زندگی اتنی ہی ہماری خواہشوں کے تابع ہوتی۔ سر جھٹک کر خود ترسی سے باہر نکالتے سے سامنے اکڑ کر بیٹھے اس مغرور گھمنڈی شخص کو دیکھا۔ ویٹر ان کی میز کی طرف آیا، اس سے اس کی مرضی پوچھے بغیر اس نے 2 کپ کافی کا آرڈر کر دیا۔ وہ یہاں کچھ کھانے پینے اور دوستانہ گپ شپ کرنے آئی بھی نہیں تھی، وہ یہاں اپنی طلاق کی بات کرنے آئی تھی، اور طلاق کبھی بھی دوستی اور محبت میں نہ تو دی جاتی ہے اور نہ لی جاتی ہے۔ اس لیے جب کافی ان کے آگے سرو کر دی گئی وہ تب بھی اس سے لا تعلق ہی بیٹھی رہی۔ آرڈر ہونے اور کافی آ جانے کا وقفہ ان کے بیچ مکمل خاموشی میں گزرا تھا۔ وہ خود سے بات شروع کرنا نہیں چاہتی تھی، اس نے بلایا ہے، وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو پھر جو وہ کہنا چاہتا ہے وہ اسے پہلے بغور سنے اور سمجھے گی، اس کے بعد کچھ بولے گی۔ وہ اس دوران بالکل خاموش اور اس سے بے نیاز و لا تعلق سا رہا تھا۔ کافی سرو ہو جانے کے بعد بھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ڈائیورس چاہتی ہو؟ یہ سوال یا تصدیق چاہنے والا فقرہ نہ تھا، یہ گویا کسی بات کا آغاز تھا۔ میں تمہاری یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ڈرامائی سا وقفہ دے کر وہ اپنی کافی میں شکر ملانے لگا۔ سانس روک کر اس نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ کتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یہ تو جیسے کوئی خیال و خواب کی بات تھی۔ ایسے ظالم اور متکبر لوگ کتنے انا پرست اور خود سر ہوتے ہیں، وہ جانتی تھی۔ خود چاہے وہ کسی بھی من پسند لڑکی سے جب دل کرتا شادی کر لیتا، مگر اسے نہ جانے کب تک اپنے نام کے ساتھ لٹکا کر رکھنے والا تھا۔ اتنے بااثر لوگوں سے براہ راست مقابلے کے لیے تجمل ماموں نے بہت اچھے وکیل کا بندوبست کیا تھا۔ وہ خلا کے لیے اس کی طرف سے بہت اچھے اور مضبوط دلائل دے گا، مگر یہاں قانون، گواہ، جج، عدالتیں اور انصاف سب طاقتور کو یہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جس کے پاس جتنی دولت ہے، جتنی طاقت ہے، جتنی حیثیت ہے، وہی اتنا کامیاب ہے۔ کون جانے ولی سے خلا کی صورت علیحدگی اسے کتنی خاری اٹھانے کے بعد اور خود پر، اپنے کردار پر کون کون سی تہمتیں لگوانے کے بعد کب جا کر نصیب ہو۔ لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، یوں سمجھ لو میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل یا ایک ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ یہ ڈیل یا ایگریمنٹ کرنا چاہو تو میں تمہیں ہر طرح سے یقین دلانے کے لیے تیار ہوں کہ تمہیں تمہاری حسب خواہش آزادی کا پروانہ دے دوں گا، نہیں تو تمہاری مرضی ہے، میں ظاہر ہے تمہیں مجبور تو کروں گا نہیں۔ اگر کوئی دھمکی اس کے لفظوں سے نہیں جھانک رہی تھی تو اس کی نگاہوں سے ضرور جھلک رہی تھی۔ میں کب تک تمہیں باندھ کر رکھ سکتا ہوں، میں کتنا تمہیں خوار اور ذلیل کر سکتا ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کی نگاہوں کا یہ دھمکاتا تاثر پہچان سکتی تھی۔ طاقت کے ضم میں اکڑتے اس خود پسند انسان سے وہ کتنی شدید نفرت کرتی ہے۔ نفرت کی ان گہرائیوں کو وہ کبھی ناپنا چاہتی تو ناپ نہ پاتی۔ کیا ڈیل؟ ڈیرے یہ گھبرائے بغیر اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وہ 18 سال کی فارا بہروز خان نہیں تھی جو اپنے نکاح کے بعد کتنے مہینوں تک گھر سے نکلتے ہر بار یہ سوچ کر ڈر جایا کرتی تھی کہ کہیں بااثر خاندان سے تعلق رکھنے والا شوہر اسے اغوا نہ کروا لے، اسے زبردستی اٹھا کر نہ لے جائے۔ وہ آج ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر تھی، اپنے دشمن کی طاقت کا اسے بالکل ٹھیک طرح اندازہ تھا، مگر وہ اس طاقت سے ڈر کر بزدلوں کی طرح تھر تھر کانپ نہیں رہی تھی، نہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور نہ ہی اس کی آواز۔ تمہیں 3 مہینوں تک آغا جان کے پاس ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آج جنوری کی 1 تاریخ ہے۔ اگر آج تم میرے ساتھ چلو تو آج سے لے کر 31 مارچ تک تمہیں وہاں ان کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر تم ایسا کرنے پر آمادہ ہو تو 1 اپریل کو جو تم چاہتی ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ بڑا پروفیشنل اور بزنس لائک اسٹائل تھا ان جملوں کا، گویا واقعی یہاں ایک کاروباری ڈیل طے پا رہی تھی۔ یہ بات اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ ڈیل کے لفظ پر وہ کچھ خاص چونکے نہیں تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس سے کہے گا تم جائیداد میں اپنے سارے حق سے دستبردار ہو جاؤ، میں بدلے میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ نہ حسینہ عالم تھی، نہ دنیا کی آخری لڑکی جس کے عشق میں وہ فنا ہو رہا ہو۔ جتنے عرصے سے طلاق اور خلا کی یہ کھینچا تانی ان 2 گھرانوں کے درمیان چل رہی تھی، اگر کوئی غیرت مند مرد ہوتا تو کب کا اس لڑکی کو آزاد کر چکا ہوتا جو بالکل صاف اور واضح کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ فارا اسے ناپسند کرتی ہے، اس کے باوجود وہ آج تک اس رشتے کو نبھانے کے لیے دل و جان سے آمادہ ہے۔ اس نکاح کو زبردستی قائم رکھنے کی وجہوں میں سر فہرست یہی وجہ اس کی سمجھ میں آتی تھی کہ ایک تو وہ اس کی علیحدگی کے مطالبے کو غیرت اور انا کا مسئلہ بنا بیٹھا ہے، اور دوسرا جائیداد کی تقسیم نہیں چاہتا جس جائیداد کو وہ تنہا وارث بنا ہوا تھا۔ فارا سے شادی کی صورت میں وہ سب کے پاس رہنی تھی اور علیحدگی کے نتیجے میں ظاہر ہے
वो فارہ کے حصے کا مالک تو نہیں بن سکتا تھا نا۔ اس کی ماں نے خلا کے ساتھ ساتھ آغا جان کے جائیداد میں فارہ کے حصے کا بھی مطالبہ کر رکھا تھا، اور اسے ڈیل لفظ سے یہی شک ہوا تھا کہ اس سے جائیداد سے دستبرداری کا مطالبہ کرے گا، اور یہ سوچتے ہی وہ خود کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار بھی کر چکی تھی کہ آغا جان کی جائیداد میں وہ اپنے ہر حق سے دستبردار ہو جائے گی۔ دولت، جائیداد اس کا مطلوب و مقصود نہ کبھی تھا اور نہ کبھی ہو سکتا تھا۔ میں ولی حبیب خان یا روحی بہروز خان کا مقصد حیات تو ہو سکتا تھا، مگر فارہ بہروز خان کا ہرگز نہیں۔ ولی کتنا بھی گھٹیا، کمزور اور پست ذہن کا انسان تھا، اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچی تھی جتنی اس کی عزت ناک سوچ ہے کہ اس کی اپنی ماں بھی دولت اور جائیداد کو اپنا ٹارگٹ اور گول بنا بیٹھی تھی، چاہے آغا جان کو ہرانے کے لیے، انہیں جھکانے اور شکست دینے کے لیے ہی، مگر وہ جائیداد میں حصے کا مطالبہ کر تو رہی تھی۔ انا کی ایک عجیب و غریب جنگ تھی ان کے اور آغا جان کے بیچ، جس میں ہر خسارہ اور ہر نقصان اس کے حصے میں آ رہا تھا۔ ماں اور اس میں بنیادی اختلاف اور جھگڑے اور کشیدگی کا سبب ان کا یہ مطالبہ ہی تھا۔ اس کے طلاق کے مطالبے کو گھمیر اور پیچیدہ اس دوسرے مطالبے نے کر کے رکھ دیا تھا، لیکن اب یہ ولی ڈیل کا نام لینے کے بعد کہہ کچھ اور ہی رہا تھا، اس کی سوچ کے برعکس اور بہت مختلف۔ وہ اس کے ساتھ کوئی چال چل رہا ہے، دھوکہ دہی اور مکاری پر مبنی، یہ کوئی نیا آئیڈیا اس کے گھٹیا دماغ میں آیا ہے، وہ یہ سوچ رہی تھی، اور وہ بغور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیتے اپنی بات کا رد عمل اس کے چہرے پر پڑھنے میں محو تھا۔ مقصد کیا ہے؟ تم سچ بول رہے ہو؟ میں کیسے یقین کر لوں؟ میرے 3 مہینے وہاں رہنے سے تمہیں یا آغا جان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس ساری بات کا تم مطلب اور مقصد کو چھوڑ دو، تمہیں وہاں جانا ہے، آغا جان کے ساتھ ایک بہت محبت کرنے والی پوتی بن کر رہنا ہے، اس دوران طلاق اور خلا کا ان کے سامنے نام بھی نہیں لینا۔ اگر تم ایسا کرنے پر راضی ہو تو میں آج سے ٹھیک 3 مہینے بعد تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا۔ وہ اپنے مخصوص حاکمانہ اور مغرور انداز میں فوراً بولا، دو ٹوک اور مستحکم لہجے میں۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 1 اپریل کو میں پھول نہیں بنائی جاؤں گی؟ تمہیں کیا میں اتنی احمق نظر آتی ہوں کہ تم زبانی مجھ سے کوئی معاہدہ کرو گے اور میں اس پر احمقوں کی طرح آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تمہارے پیچھے چل پڑوں گی؟ اس مغرور انداز پر دل میں شدید نفرت محسوس کرتی وہ طنزیہ اور استہزائیہ انداز میں بولی، اتنی قابل اور عالم فاضل ڈاکٹر کو احمق سمجھنے کی غلطی میں بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری قابلیت اور ذہانت کا میں پہلے ہی سے معترف ہوں، تبھی تو جانتا تھا کہ یہ بات ہوگی، اور تب ہی ایک یہ قانونی دستاویز تیار کروا کر لایا ہوں۔ اس کا لب و لہجہ سنجیدہ اور بالکل پروفیشنل تھا۔ بولنے کے دوران وہ میز پر رکھے سیاہ رنگ کے لیدر بریف کیس کو کھسکسا کر اپنی سامنے کر کے اس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بریف کیس میں سے ہلکے پیلے رنگ کا ایک کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے دیکھ لو، خوب اچھی طرح پڑھ لو، پڑھی لکھی اور خاصی ذہین لڑکی ہو، اتنا تو اسے ایک نظر دیکھ کر ہی جان لو گی کہ یہ میری طرف سے ایک عہد نامہ ہے اور اس کی قانونی حیثیت مسلم ہے۔ اس پر میرے دستخط کے علاوہ 2 معتبر سینئر وکلاء کے دستخط بطور گواہ موجود ہیں۔ کوئی بھی معاہدہ یا پیکٹ برابری کی سطح پر ہوتا ہے، مگر ہمارے اس معاہدے میں اپر ہینڈ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ آج سے ٹھیک 3 ماہ بعد 1 اپریل کو فارہ بہروز کا ہر مطالبہ اس کے لیے طے کردہ شرائط پر پورا کرنے کا قانونی پابند ہوگا، چاہے وہ مطالبہ طلاق کا ہو، رخصتی سے قبل کے حق مہر، جائیداد میں سے حصے کا، یا ان کے علاوہ کسی اور بھی چیز کا۔ جب ہر مطالبہ کہہ دیا تو وہ 1 سے زیادہ مطالبات بھی ہو سکتے ہیں۔ اول تو اس کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اگر فرض کر لو کہ 3 مہینوں بعد میں تمہارے مطالبات پورے کرنے کے وعدے سے مکر جاؤں، تب تم اس تحریری شہادت کو ایک مضبوط دلیل اور ثبوت کے طور پر پاکستان بھر کی کسی بھی عدالت میں چلی جاؤ، فیصلہ تمہارے ہی حق میں ہوگا۔ اور ویسے تم سمجھ سکتی ہو کہ میں ایسا چاہوں گا نہیں کہ اس میں میری سبکی ہو، اس لیے عدالت وغیرہ تک اسے لے جانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں از خود ہی تمہارے تمام مطالبات پورے کر دوں گا۔ یہ کاغذ صرف تمہیں یقین دلانے کے لیے ہے۔ اس نے ایک نظر اس کاغذ کو اور پھر ایک نظر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اسے جائیداد میں اپنا حصہ یا دوسری کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف اسے طلاق چاہتی تھی۔ اسے کوئی غرض نہیں پڑی تھی جو اس شخص کو یہ وضاحتیں پیش کرتی۔ اگر وہ یہ سمجھا ہے کہ وہ آغا جان کی جائیداد میں اپنا حصہ چاہتی ہے تو بے شک شوق سے سمجھتا رہے۔ وہ اکیلے میں ماں سے چاہے اس مسئلے پر جتنا بھی اختلاف کر لے، مگر اس شخص کو تو یہ ہرگز بھی نہیں بتائے گی کہ جائیداد میں حصے کا مطالبہ اس کی ماں کا ہے، اس کا نہیں۔ اور اس معاملے پر ان دونوں کے تعلقات میں خاصی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ وہ اسے دولت جائیداد کا طلبگار سمجھے تو سمجھتا رہے خود کون سا مختلف ہے، اور خود کے کون سی باپ کی دولت ہے جسے دولت جائیداد کا قانونی مالک و وارث بنا بیٹھا ہے۔ وہ جیسے اس کے دادا کی ہے، اسی طرح وہ فارہ بہروز خان کے بھی دادا ہی کی ہے۔ وہ جواب طلب نگاہوں سے دیکھتا، اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ یہ اس کا کوئی مقرر ہو سکتا ہے؟
इस सब के पीछे इसकी कोई घिनौनी साजिश, कोई चाल कार फरमा हो सकती है, उसका दिमाग उसे समझा रहा था। उस निकाह से इतनी तंग आ चुकी थी, इतनी शदीद ज़हनी उलझन और ज़िद का शिकार थी कि उसे ख़त्म करने के लिए 3 महीने क्या 6 महीने भी आगा जान के पास पेशावर जाकर रहने पर आमादा हो जाती, मगर ये यकीन तो होता कि उसे सच बोला जा रहा है, उसे किसी नई साजिश या धोखे का शिकार नहीं बनाया जा रहा। वो किसी से पूछे, किससे मशवरा करे। उसकी ज़िंदगी के फ़ैसले हमेशा दूसरे करते थे, बात उसकी ज़िंदगी की होती थी और उसमें इसके अलावा बाकी हर कोई बोला करता था। अपनी ज़िंदगी के मुतालिक कोई फ़ैसला वो खुद भी कर सकती है। शायद बरसों से दूसरों के फ़ैसले सुनते सुनते वो ये भूल गई थी, तभी तो इस वक्त जो फ़ैसला करने का मरहला पेश आया तो बुरी तरह उलझने लगी। फ़ैसला करने के लम्हे में हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनो। उसके कानों में अपने डैडी की आवाज़ गूंजी, उनकी बरसों पुरानी ये नसीहत जो इन्होंने उसे स्कूल और पढ़ाई से मुतालिक किसी फौरी और अहम फ़ैसले करने के वक्त की थी। 13 साल की उम्र में उनकी ये नसीहत उसकी समझ में नहीं आई थी, मगर वो उसके हाफ़िज़े से भी नहीं निकली थी और इस वक्त न जाने क्यों उनकी ये नसीहत उसे अचानक याद आ गई थी। शायद बरसों बाद ही कोई ऐसा फ़ैसला था जो वो तन्हा करने जा रही थी। उसे समझाने, मुखलिसाना मशवरा देने वाला कोई दोस्त, कोई हमदर्द उन लम्हों में उसे मैसर ना था, और शायद ये फ़ैसले के उस मुश्किल लम्हे की तन्हाई का एहसास था जो उसे अपने डैडी की बरसों पुरानी ये बात यूँ एकदम और बिल्कुल अचानक याद दिला गया था। अक्सर बहुत अहम फ़ैसले हमें बहुत उछलत में और फ़ौरन करने पड़ जाते हैं। जब भी कोई अहम फ़ैसला दरपेश हो तो हमारे दिल और दिमाग में जंग छिड़ जाती है। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। ऐसे में जो सबसे पहली सोच दिल में उभरे उस पर अमल करना चाहिए। जंग दिमाग इंसान को अंदेशों में मुब्तला करके बुज़दिलाना फ़ैसले करवाना चाहता है, जबकि दिल हौसले और जुर्रत का सबक सिखाता है। जो सच है वो करने को कहता है। डैडी ने उन जुमलों के साथ और भी बहुत कुछ कहा था। समझ लो कि हमारा दिल एक मशीन है। अगर हमने उसे न जाने क्या क्या जो जो कुछ उसे याद आ रहा था, कुछ भूल गई थी, कुछ समझा, कुछ बिल्कुल ना समझ सकी। कम से कम 13 साल की उम्र में तो इन जुमलों का एक लफ्ज़ भी ना समझ सकी थी और ना ही उनका मकसद और मतलब उस पर वाज़िया हुआ था। मगर आज यहाँ फ़ैसले के इस मुश्किल लम्हे का तन्हा सामना करते हुए उसे डैडी की ये नसीहत अचानक ही याद आ गई थी और बेसाख्ता ही वो उस पर अमल भी करने लगी थी। उसका दिमाग इस मगरूर खुदपरस्त शख्स पर भरोसा करने से इनकारी है, मगर उसका दिल वो क्या कहता है, वो क्या कह रहा है। उसने अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश की, उससे मशवरा मांगना चाहा। तुम्हें वहाँ चले जाना चाहिए, उसका दिल उससे यही कह रहा था। दिल की आवाज़ सुनते वो सोचने लगी कि आगा जान के पास चले जाने में कोई नुकसान तो नहीं। इसके तमाम शिकवे शिकायतें नाराज़गियाँ और जायज़ और हर एतबार से बिल्कुल दुरुस्त हैं, पर हैं तो वो उसके सगे दादा। उनके पास जाने पर आमादगी ज़ाहिर कर देने का ये मतलब नहीं कि वो किसी गलत जगह जाने के लिए तैयार हो रही है। वो अच्छे इंसान नहीं, जानती है। वो जालिम, जाबिर, मुतलिकुल अनान और निहायत मुतकब्बर शख्स हैं, ये भी उसके इल्म में है। इससे जिस मोहब्बत का वो दम भरते हैं वो खुद परस्ती, अना परस्ती के सिवा कुछ नहीं। जो बेटे की मौत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की घटिया और गैर इखलाकी हरकत कर सकता है, वो बहू को नीचे दिखाने और जलील व बेइज्जत करने के लिए पोती से मोहब्बत और चाहत के हथियार इस्तेमाल करके उसे माँ के खिलाफ उकसाने की हरकत क्यों नहीं कर सकता। चलो मान लिया आगाजान ये मौजूदा ड्रामा, ये सब मुआहिदा का खेल महज उसको नीचे दिखाने के लिए कर रहे हैं, या उनके दस्ते रास्त वली उनसे ऐसा करवा रहा है। तुम तलाक और खुला का शोर मचा रही हो और मेरी पोती तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती है कि बखुशी मेरे पास मेरे घर आकर रह रही है। उनके अनामी के मुकाबिल ये सब कुछ कह कर बहुत खुश होगी और फिर बहुत फ्याजी दिखाते वो पोती की मोहब्बत में उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते, आला ज़र्फ़ मोहब्बत का सबूत फराहम करते, अपने पोते से उसकी जान बख्शी करवा कर अपनी अना को मज़ीद ऊंचाई पर पहुँचा देंगे। लेकिन इस सारे ड्रामे से तो ये तो बहरहाल होगा कि वली सुहेब खान से उसकी जान बख्शी वाकई ही हो जाएगी। वली उसके पास आगा जान की इजाज़त से ये प्लान लेकर आया है, या ये उसकी अपनी साजिशी जहन का करिश्मा साज सोच है वो नहीं जानती थी, लेकिन ये ज़रूर जानती थी कि अम्मी और आगा जान के बीच जो ये अजीब और गरीब और तकलीफ़दार ना की जंग 6 बरसों से छिड़ी है और जिसमें वो दोनों ही इसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इससे बुरी तरह आजिज़, तंग आ चुकी है, थक चुकी है। और इन 6 सालों में वो जो पिछले 6-7 महीने गुजरे हैं वो तो अज़ियत और तकलीफ़ से बढ़ कर साबित हुए हैं। 6-7 महीनों से जो अज़ियत वो सह रही है, जिस दर्द और जिस कर्ब से वो गुजर रही है, वो नाकाबिले बयान हद तक तकलीफ़दा, सख्त और कड़ी है। इसका उलझना, जागना, खाना पीना, सुकून, चैन, आराम सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो चुका है। अम्मी तो महज 15 रोज़ पहले उसे छोड़कर गई हैं, मगर उनके जाने से कबल भी उसकी ज़िंदगी उस बेसुकूनी और बेइत्मीनानी में गुजर रही थी। वो रात सोती, अव्वल तो नींद ही नहीं आती, और अगर आ जाए तो कई इज़्ज़त भरे एहसास लिए उसकी आंखें बंद होती। सुबह जागती तो नए दिन की कोई खुशगवारी नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के अंदेशे और तफक्कुरात उसे अपनी लपेट में ले लेते।
6 سال پہلے اس کی زندگی کا فیصلہ کچھ لوگوں نے اس سے اس کی مرضی پوچھنے کی زحمت کے بغیر کر دیا تھا، اور آج بھی اس کی زندگی کا فیصلہ کچھ دوسرے لوگ ہی اپنی اناؤں کو سر بلند رکھنے کی کوشش کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس کی زندگی کا ہر فیصلہ دوسروں کے ہاتھوں میں کیوں ہے؟ اسے ولی حبیب خان سے آزادی چاہیے کسی بھی قیمت پر، چاہے امی کے اناج رخ رو ہو یا آغا جان کی، اسے ذرا پرواہ نہیں۔ جب وہ دونوں اپنے اپنے مفادات کے لیے اسے بے جان شے کی طرح استعمال کر سکتے ہیں تو وہ کیوں کسی کی پرواہ کرے؟ دماغ کی تمام تعویلوں، اندیشوں، تفکرات، تحفظات اور ڈراموں کو اس نے آنن فانن مسترد کر کے اپنے سامنے رکھا وہ کاغذ اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، وہ فیصلہ کر چکی تھی، اور اب اسے مڑ کر پیچھے دیکھنا تھا، نہ کچھ سوچنا تھا۔ ولی چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر فوراً ہی ویٹر کو بل لانے کا اشارہ کرتا کرسی پر سے اٹھ گیا۔ کپ میں اس نے شکر ملائی ضرور تھی، پر کافی کا ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا۔ تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، تم گھر پر سے اپنا جو سامان لینا چاہتی ہو 1 گھنٹے کے اندر لے لو۔ اس پہ تاثر سے سنجیدہ انداز میں اس نے اسے معاہدے کی اہم ترین شق سے آگاہ کیا۔ اس کے چہرے پر سے کوئی بھی تاثر پڑنا ناممکن تھا۔ وہ فارا کی آمادگی پر خوش ہے، اپنی چالاکی پر نازاں و مغرور ہے۔ اس کے چہرے سے اس کی کوئی بھی اندرونی کیفیت بالکل ظاہر نہ ہو رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس گھر آ گئی، اور وہ اس کے پیچھے اپنی گاڑی میں جسے ایک درمیانی عمر کا آدمی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ باہر گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا، اور اندر تیز رفتاری سے اپنا ضروری سامان بیگوں اور سوٹ کیس میں ٹھونس رہی تھی۔ اس کا کام کے دوران مسلسل اس کے ذہن میں جو ٹینشن سوار تھی وہ امی کو فون کرنے کی تھی۔ 15 دن پہلے جب وہ گئی تھی، اس سے شدید ناراض ہو کر گئی تھی، تو وہاں پہنچ کر یا بعد میں بھی اسے فون کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رہ گئی فارا، خود تو اسے پہلے تو یقین آ جاتا کہ اس کی ماں اسے بالکل بے سہارا اور تنہا چھوڑ کر چلی گئی ہیں، تب وہ انہیں فون کرنے اور ان کی خیر و عافیت دریافت کرنے کا سوچتی تھی۔ ہاں، ان کے ٹورنٹو پہنچنے کے بعد اس کی خالہ کا فوراً ہی فون ضرور آیا تھا، اسے امی کی بخیریت آمد کی اطلاع دینے نہیں بلکہ ماں کی نافرمانی اور اس کا دل دکھانے پر خوب سخت سنانے پر۔ وہ انہیں بڑا جان کر چپ چاپ ان کی ساری پھٹکار خاموشی سے سن لیتی، اگر وہ اس کی ساری گفتگو میں اس کے ڈیڈی کا ذکر نہ لاتی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جس شخص سے کوئی خوشی کوئی فیض نہ پہنچنا ہو تو اس کی اولاد سے کسی فیض کسی بھلائی کی توقع کوئی کیسے رکھے؟ جب تمہارے باپ نے میری بہن کو کوئی سکھ اور خوشی نہ دی تو تم بھی تو اس کی اولاد ہو نا۔ تب وہ خاموش نہ رہ پائی تھی۔ کوئی اس کے منہ پر اس کی ماں باپ کو کچھ کہے اور وہ خاموشی سے سن لے، وہ ایسی بیٹی نہ تھی۔ یہ امی کی دی ہوئی شے تھی کہ خالہ ماموں ممانی جس کا جو جی چاہے اس کے ڈیڈی کو کہہ دے، مگر وہ امی ہوں گی جو شوہر کے متعلق کوئی بھی بات اطمینان سے سن لیا کرتی ہوں گی۔ فارا کو اپنے ڈیڈی سے چاہے بہت سی شکایتیں ہوں، مگر وہ کسی دوسرے کو یہ اجازت نہ دے سکتی تھی کہ وہ اس کے مرحوم باپ کی توہین کرے۔ اس نے پھر جواب میں خالہ کی اس بات کا خاصا سخت جواب دے کر ریسیور بہت زور سے کریڈر پر پٹک دیا تھا۔ اس روز کے بعد اس کا ٹورنٹو کوئی رابطہ نہ ہوا تھا، اور اب اس وقت اسے وہاں فون کرنا تھا۔ اس نے اپنے موبائل سے امی کا موبائل نمبر ملایا۔ وہ خالہ یا کسی کزن سے نہیں، ممی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہاں جا رہی ہے یہ وہ انہیں خود بتانا چاہتی تھی، مگر امی نے اس کا نمبر دیکھ کر خود کال ریسیو نہ کی تھی۔ ان کی بجائے کال نورین خالہ نے ہی ریسیو کی تھی۔ وہ سو رہی ہے، یقیناً وہ اس کی آواز سننے کی بھی روادار نہیں تھی، مگر خالہ کو شاید یہ بات اسے بتاتے آج کچھ رواداری آڑے آ ہی گئی تھی۔ تب بھی مصلحت امیز چھوٹ سے کام لیا گیا تھا۔ آپ انہیں یہ بتا دیجیے گا کہ فارا اپنے دادا کے پاس پشاور جا رہی ہے اور اب 2-3 مہینے وہیں رہے گی، اور اگر اس دوران مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہیں کریں۔ ماں کو اس رویے پر اس کی آنکھیں یک دم ہی بھر آئی تھیں، اور لہجہ بھی بھر آنے لگا تھا۔ اس کی ماں کو اپنی اکلوتی اولاد سے بڑھ کر اپنی انا کیوں عزیز ہے؟ وہ اسے سمجھتی کیوں نہیں؟ اس کی ماں ایسی کیوں ہے؟ ساری دنیا میں واحد رشتہ ایک ماں، اور اتنی دور، اس قدر بدگمان، اس درجہ اجنبی۔ اس کی ماں ایسی نہیں تھی، وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ ایسا کس نے بنایا؟ وہ انسان جس کے پاس وہ آج جا رہی ہے۔ چند منٹ لگے تھے اسے اذیت و تکلیف دیتے ہوئے احساس سے باہر نکلنے میں۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر صاف کرتی وہ بہت تیز رفتاری سے سارا گھر جلدی جلدی لاک کرنے لگی۔ ایک اداسی بھری نگاہ اپنے گھر کے خالی در و دیوار پر ڈالتی وہ گیٹ سے باہر نکلی۔ گیٹ کو تالا لگایا اور پھر پاس زمین پر رکھے سوٹ کیس اور دونوں بیگز اٹھا کر مستقیم اور فیصلہ کن انداز میں اعتماد کے ساتھ چلتی اس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی جس میں ولی صہیب خان سکون سے بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آج زندگی میں تیسری بار اس عالی شان گھر میں آئی تھی۔ پہلی بار وہ دل میں خوف ہراس لیے یہاں آئی تھی، اور دوسری بار غموں کا بھی نہ ختم ہونے والا احساس لیے، درد، غم اور آنسو۔ ڈیڈی کی میت کو ساتھ لیے اسے اپنا دوسری بار کا یہاں آنا یک بارگی یاد آنے لگا۔ اسے ڈیڈی یاد آنے لگی۔ آج ڈیڈی کیوں نہیں؟ وہ ہوتے تو وہ یوں تباہ نہ ہوتی، پھر بھی اب جیسی نہ ہوتی، اور پھر اس کی زندگی بھی بالکل مختلف ہوتی، یا اس کی آنکھیں رونا بھول گئی تھیں، یا ایک ہی دن میں آج دوسری بار اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی۔ خود کو سرزنش کرتے اس نے فوراً ہی اپنی کمزوری پر قابو پایا۔ اجنبی کے سامنے رونا، آنسو بہانا، اپنی کمزوری دکھانا، یہ اس کے سرشت میں نہ تھا، اور اس وقت وہ ایک اجنبی ہی کے ساتھ تھی۔ 2 سگے بھائیوں کی اولاد میں ہونے کا جو رشتہ اس کے ساتھ ہے
उसे वो अहम समझती नहीं, और दूसरा जो नाम निहाद कागज़ी रिश्ता है उसे वो मानती नहीं। और जब वो किसी भी रिश्ते को ना अहम समझती है, ना सिरे से मानती है, तो बराबर खड़ा शख्स अजनबी हुआ ना। जिस तरह इन दोनों ने सारा सफ़र खामोशी से तय किया था, इसी तरह वो दोनों तवील रविश भी खामोशी से अबूर करते घर के मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। ये घर कितना बड़ा, कितना आलीशान और महल नमा है। वो यहाँ पहली बार ना आई थी। जो आंखें फाड़ फाड़ कर ताज्जुब से बुलंद छतों, बेशकीमत लकड़ी के मुनक़्क़श दरवाज़ों, खिड़कियों, कीमती फ़ानूसों, फर्नीचर, कालीन और दीगर नायाब अशिया को देखती। वो इन सब चीज़ों पर बेनियाज़ी से भरी उचटती निगाह तक डाले बगैर सर उठाकर बालकनी सीध में देखती उस तरफ चलती रही जहाँ वो जा रहा था। वली ने एक कमरे के आगे रुककर उसका दरवाज़ा आहिस्ता से खोला। उसे आने का इशारा करता वो अंदर दाखिल हुआ। वो उससे एक कदम का फासला रखती इस कमरे में दाखिल हुई। 6 सालों में ये कमरा, उसका मंजर कुछ भी तो ना बदला था। सामने वो आलीशान बेड उसी तरह रखा था और इस पर वो खूब पुरगरूर शख्सियत उसी तरह लेटी थी। 6 बरस कबल भी वो यहाँ इस बेड पर इसी तरह लेटे थे। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि तब उनके पैरों के करीब पैर दबाते उसके डैडी बैठे हुए थे, अपनी बेटी और बीवी से बिल्कुल लाताल्लुक, सिर्फ आका जान के बेटे बने हुए थे। और फिर यहीं उस कमरे में उस बिस्तर पर लेटी उस शख्सियत ही ने एक जाबराना और हक़माना फ़ैसला फ़ारा बहरोज़ खान की ज़िंदगी का किया था। उसे उसके डैडी से मनवाया था और डैडी के ज़रिए वो फ़ैसला उस पर मुसल्लत करवाया था। वो कुछ भी नहीं भूली थी। वो वाक़ई कुछ भी नहीं भूली थी। डैडी की अजनबियत, उनकी दूरी, अम्मी का गम व गुस्सा और अपनी सरासीम की खौफ बेख्तियार उसे सब कुछ याद दिला गया था। वो आंखें बंद किए लेटे थे और उनके बेड के बिल्कुल पास ही कुर्सी डाले ज़रमीना हबीब खान बैठी थी। दरवाज़ा बेआवाज़ खोला गया था, मगर फिर भी उसने न जाने किस एहसास के तहत गर्दन घुमा कर देखा। उसकी नज़र में भाई पर शायद पल भर को ठहरी थी। उसके बाद वो उसके चेहरे पर आकर ठहर गई थी। उसे देखकर उन निगाहों में हैरत तो उभरी थी, मगर तनफ़ुर भरी। ना वो अपनी जगह से उठी, ना ही कुछ कहा। वो बस नफ़रत भरी निगाहों से फ़ारा को देखती रही। वो वली के साथ चलती बेड के करीब आ गई। वली ने आगा जान को बगौर देखते ज़रमीना से इशारे में पूछा कि आया वो सो रहे हैं या यूं ही आंखें बंद कर रखी हैं। उसके जवाब से कबल ही उन्होंने आंखें खोल दी। शायद उनके हिस्सियात बहुत तेज़ थे, तभी बगैर किसी आवाज़ के भी उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास हो गया था। वो वली के साथ ही खड़ी थी और उन्होंने उसे फ़ौरन ही देख लिया था। फ़ारा, फ़ारा ही है वली, ये तुम्हारे साथ फ़ारा ही है ना? या मैं उनके फ़ारा ने उनके लबों से बड़ी नहीफ़ और कांपती हुई आवाज़ अच्छा सॉरी उनके लबों से बड़ी नहीफ़ और कांपती हुई आवाज़ निकली थी। उनकी आंखें हैरत, बेयकीनी और खुशी का तासुर एक साथ ज़ाहिर कर रही थी। उसे हैरत और बेयकीनी से देखते वो उठ बैठने की कोशिश करने लगे। वली ने जल्दी से आगे बढ़कर बैठने में उन्हें मदद दी। उनकी कमर के पीछे तकिए और कुशन टेक के लिए रख दिए। तुम कैसे आए बेटा? किसके साथ आए? क्या रूही भी आई है? फ़ारा बहुत गहरी निगाहों से उन्हें देख रही थी। उनकी हैरत कितनी बची है वो उसका जायज़ा ले रही थी। यानी उसे यहाँ बुलाकर अम्मी को शिकस्त देने का ये मुनफरिद आइडिया आगा जान का नहीं, वली का अपना ईजाद करदा था, और वो उससे बिल्कुल भी आगाह नहीं थे। दादा की जायदाद के वाले वारिस और स्याह सफ़ेद के मालिक ने गालबन उन्हें जीत की खुशी फराहम करने को ये सारा प्रोग्राम मंसूबा खुद बनाया था। ये भांप लेने के बाद कि चाहे वो कितना भी अरसा उसे अपने नाम के साथ लटका कर रख ले, उसे अपने साथ रहने पर तो कभी आमादा ना कर पाएगा। तो क्यों ना इस सारे मामले को कुछ इस अंदाज से अंजाम तक पहुँचाया जाए जिसमें आगाजान के खिलाफ की फ़तह हो और इसकी अम्मी की शिकस्त का तासुर भरपूर अंदाज में उजागर होकर सामने आए। उसे चेहरे पर लेने का कोई बहुत ज़्यादा दावा तो नहीं था, लेकिन यहाँ कदम रखते ही ज़रमीना और आगा जान के बेतहाशा हैरती चेहरों ने उसे ये अच्छी तरह बता दिया था कि उनमें से कोई भी उसकी आमद से आगाह और वाकिफ़ नहीं था। आगा जान उसकी सोच और उसकी निगाहों से अनजान उसे अपने पास बुला रहे थे। वहाँ क्यों खड़ी हो मेरी जान? इधर आओ, मेरे करीब आओ। मैं यकीन तो कर लूँ मेरी फ़ारा मेरे पास आई है। उनके झुर्रियों चेहरे पर बड़ी वालिहाना खुशी झलक रही थी, यूं जैसे उनका बस नहीं चल रहा खुद उठकर दौड़ते हुए उसके पास आ जाएं और इसे अपने गले से लगा लें। पौनी पोती को अपने पास देखकर बिखरती ये बेतहाशा खुशी अपनी जीत की थी या बहू को शिकस्त दे देने की, या उन दोनों की। वो फैसला ना कर पाई। ज़रमीना इस दौरान कमरे से निकल कर जा चुकी थी और अब उसकी कुर्सी खाली थी। वो वहाँ बैठने लगी तब वो बेसाख्त उसका हाथ पकड़कर बोले, यहाँ मेरे पास बैठो, मैं अपनी बेटी को जी भर कर देखना और प्यार करना चाहता हूँ। वो हिचकिचाते हुए अंदाज में उनके बेड पर उनके पास और फिर उनके करीब आ गई। वो अपने झुर्रियों ज़दा कांपते हाथों में उसके हाथ पकड़े हुए थे और एक यक तक उसे देखे जा रहे थे। ये वली लाया है ना? बड़ा बदतमीज़ लड़का है, मुझे बता कर भी नहीं गया कि मैं फ़ारा को लेने जा रहा हूँ। तुम आराम से बैठो, सफ़र में थक गई होगी। वो इससे मोहब्बत करते हैं, वो जानती थी। हाँ, उनकी मोहब्बत का अपना एक अलग अंदाज़ था। वो जिनसे मोहब्बत किया करते थे उनकी ज़िंदगी भी खुद जीने की कोशिश करते थे। उन्हें उनकी ज़िंदगी का एक पल, एक घड़ी और एक साथ भी अपनी खुशी और अपनी मर्ज़ी से जीने की इजाज़त नहीं देते थे, जिससे
محمد بختیار خان محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ان کی آتی جاتی سانسیں بھی ان کی مرضی کے تابع ہوا کرتی تھیں۔ اگر دوسروں پر اپنے من چاہے فیصلے مسلط کرنے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے، اگر بے تحاشا پیسہ اور دولت لٹانے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے، اور اگر دوسروں کی پوری زندگی خود جی لینے کا نام محبت ہے تو وہ اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی ہم خاموشی ماحول کو بہت آکورڈ بنا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جب یہاں آ گئی ہے تو اب اسے کچھ بولنا بھی ہے۔ ان گزرے 6 سالوں میں ہر 2-3 مہینے بعد جب بھی وہ اسے ایک مختصر سی فون کال کرتے تھے تو وہ ان سے بات اب لہجے میں پرتکلف اور رسمی سی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ باتیں کیا کرتی تھی؟ جو وہ پوچھتے تھے اس کا جواب دے دیا کرتی تھی۔ جتنی شدید نوعیت کا جنگ و جدل سے بھرپور ماحول ان دو گھرانوں کے بیچ بالکل اعلانیہ اور کھلم کھلا پچھلے 6-7 ماہ سے چل رہا تھا، اس میں اس کی آمد کوئی عام کی اور روٹین کی بات نہ تھی۔ وہ اس کی آمد کا سبب نہیں پوچھ رہے تھے، اسے اس کی ممی نے یہاں کیوں کرانے کی اجازت دے دی جیسا بنیادی اور اہم ترین سوال بھی نہیں کیا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر ہی بہت خوش ہو گئے تھے۔ ان کے جملے یہ ظاہر کر رہے تھے جیسے یہ سمجھ رہے کہ وہ ان کی بیماری کا سن کر بھاگی بھاگی ولی کے ساتھ آ گئی ہے۔ وہ بیمار ہے یہ ان کا کمزور نہیں وجود بستر پر دراز دیکھ کر ہی اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ 6 سال پہلے اسی گھر کے اسی کمرے میں جب زندگی میں پہلی بار ان سے ملی تھی، وہ تب بھی بیمار ہی تھے، وہ تب بھی یوں ہی بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے ان کی طبیعت کی خرابی کا سرسری تذکرہ گزرے برسوں میں کئی بار سنا تھا۔ ولی انہیں ٹیک دلوا کر بٹھانے کے بعد سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا اور اس کا چہرہ اور نگاہیں جو سفر کے دوران تمام وقت بالکل بے تاثر رہے تھے، اب آغا جان کی سمت مرکوز اتنے بے تاثر نہیں رہے تھے۔ اسے یکسر فراموش کیے وہ یک تک آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے بولنے کے لیے یہی مناسب لگا کہ ان کی طبیعت پوچھ لے۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا، اس عمر میں چھوٹی موٹی تکلیفیں تو چلتی ہی رہتی ہیں، ہمارے سامنے کے بچے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو ہماری تو عمر ہے نا، کبھی آنکھ دکھ رہی ہے تو کبھی داڑھ ہل رہی ہے، کبھی گھٹنے جواب دے جاتے ہیں تو کبھی دل گردے جگر شرارتوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا نام ہی بیماریوں کا ہے۔ اس کے چہرے کو محبت سے تکتے ہوئے انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں ان کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھی فریم شدہ تصویر پر جم گئی تھی۔ 6 سال قبل پہلی بار جب اس کمرے میں آئی تھی تب یہ تصویر یہاں موجود نہیں تھی، اس لیے یہ تصویر کھینچی ہی اس دن گئی تھی۔ خوفزدہ ہراس نظریں جھکا کر زبردستی کی دلہن بنا کر بٹھائی گئی۔ وہ خود اس کے برابر میں جینز ٹی شرٹ میں ملبوس زبردستی کا دولہا، دولہا کے برابر دولہا کے کندھے کے گرد محبت سے بازو پھیلائے اور آس بھری مسکان چہرے پر سجائے اس کے ڈیڈی، اور دلہن کے برابر میں بیمار کمزور اور لاغر سے آغا جان کے برابر سنگل صوفے پر بہت ناراض بہت خفا بہت غصے میں اس کی امی، اور ڈیڈی کے برابر کے سنگل صوفے پر آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے زرمینہ اس تصویر کے ساتھ ایسی کوئی بھی تو خوشگوار یاد نہ جڑی تھی جسے یاد کر کے وہ خوش ہو پاتی۔ وہاں چھ اور تصاویر بھی تھیں، 2 ایک دیوار پر آویزاں اور 2 ایک یہاں وہاں مختلف جگہوں پر بھی۔ آغا جان کی، اس کی دادی، اس کے ڈیڈی اور اس کے چچا صہیب خان کے ساتھ ان کی جوانی کے دنوں کی تصویر۔ آغا جان اور اس کی دادی بہت ینگ اور ڈیڈی اور صہیب خان چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس کے ڈیڈی کی کنووکیشن کے دن کی سیاہ روب اور ڈگری ہاتھ میں لیے تصویر، اور حبیب خان کی کالج یا یونیورسٹی میں کوئی میڈل وصول کرتے وقت کی تصویر۔ وہاں ولی اور زرمینہ کی ان کے والدین کے ساتھ بچپن کی ایک تصویر رکھی نظر آ رہی تھی۔ تصویر سے نگاہیں ہٹا کر وہ دوبارہ ان کی طرف متوجہ ہو گئی جو اسے پیر اوپر کر کے آرام سے بیٹھنے کو کہہ رہے تھے۔ وہ کمبل پیروں پر ڈال لے، اسے سردی تو نہیں لگ رہی۔ وہ لاہور سے بذریعہ ہوائی جہاز پشاور آئی تھی، جبکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہیں سفر سے تھک نہ گئی ہو، یوں جیسے اس نے لاہور سے پشاور تک کا راستہ پیدل طے کیا ہو۔ کسی جسمانی تھکن کا تو خیر سے کیا شکار ہونا تھا، ہاں اعصابی، نفسیاتی اور ذہنی طور پر وہ کافی تھکی ہوئی تھی اور دباؤ میں بھی تھی۔ جس جگہ وہ آ گئی تھی وہاں آنا کوئی عام بات نہ تھی۔ لاکھ وہ خود کو پر اعتماد اور بہادر ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر سے کچھ نروس تو تھی۔ تم آ کر فریش بھی ہوئیں یا یہ ولی تمہیں اٹھا کر سیدھا میرے پاس لے آیا؟ یہ زرمینہ کہاں ہے؟ کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے، اس سے کہو صدر سے کھانا لگوائے۔ وہ خاصے خوشی اور پرجوش سے نظر آ رہے تھے، یوں جیسے کوئی بہت خاص اور غیر معمولی اہمیت کا حامل مہمان ان کے گھر آ گیا تھا اور ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس کی کسی طرح خاطر مدارت کریں۔ کھانا لگواؤ بیٹا، اور صدر سے پوچھو کچھ ڈھنگ کی چیزیں اس نے پکائی بھی ہیں کہ نہیں۔ میری بیٹی آئی ہے، اس کے شایان شان نہایت شاندار ڈنر ہونا چاہیے۔ ولی زرمینہ کو بلا کر لے آیا تھا اور یہ تمام کلام اس سے ہو رہا تھا۔ آپ ڈائننگ روم تک جانے میں تھک جائیں گے آغا جان، میں کھانا یہیں لگوا دوں۔ فارا آغا جان کے بالکل برابر بیٹھی تھی، مگر یوں بات کر رہی تھی جیسے وہاں آغا جان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو اسے نظر نہیں آ رہا۔ لگوا لو، لیکن پھر سب کا یہیں لگواؤ۔ میں آج اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں، میرے تینوں پوتی پوتا میرے دائیں بائیں موجود ہوں، ہم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ایک پرفیکٹ فیملی ڈنر۔ تھوڑی دیر ہی میں ان کے کمرے میں صوفے کے سامنے رکھی لکڑی کی خوبصورت میز پر تمام کھانا چن دیا گیا تھا۔ وہ بیڈ سے ولی کی مدد کے سہارے اٹھے اور انہیں صوفے تک بھی کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ چلاتا ولی لایا۔
آج تو وہ سہارے سے چل رہے تھے۔ اس نے جب زندگی میں پہلی بار انہیں دیکھا تھا وہ وہیل چیئر پر بیٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتے تھے۔ بیٹھنے کے بعد انہوں نے فارا کو ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر صوفے پر بٹھا لیا۔ وہ دونوں شریر کہاں ہیں؟ آغا جان ابھی زربینہ سے پوچھ ہی رہے تھے کہ ولی جو چند سیکنڈ قبل ہی کمرے سے باہر گیا تھا واپس آ گیا، اپنی گود میں دائیں بائیں دو خوبصورت بچوں کو اٹھائے ہوئے، انہیں گدگدا کر ہنساتا اور کچھ بولتے ہوئے۔ زربینہ کے غصے بھرے خوب پھولے ہوئے منہ پر اس منظر کو دیکھ کر لہجہ بڑھ کر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ زیادہ حیران ہونے یا سوچ بچار کی ضرورت نہیں تھی، یہ یقیناً زربینہ کے بچے تھے۔ تقریباً 5 برس قبل اس کی شادی کا بلاوا جو آغا جان نے فون پر دیا تھا اور ولی کے ہاتھ شادی کارڈ وہاں لاہور سے پشاور ریٹرن ہوائی ٹکٹ بھجوایا تھا، اسے اچھی طرح یاد تھا۔ زربینہ کی شادی ہے، میں ولی کے ہاتھ کارڈ اور تمہارا اور روحی کا جہاز کا ٹکٹ بھجوا رہا ہوں، تم لوگ آؤ گے تو مجھے اور زربینہ کو بہت خوشی ہوگی۔ شادی میں تو خیر ان لوگوں کا کیا جانا تھا، لیکن وہ بلاوا اسے یاد تھا اور تب کا اپنا افسوس بھی۔ ولی سے 4 سال چھوٹی اور اپنی ہی ہم عمر لڑکی، چاہے اس کا اس سے کوئی تعلق تھا یا نہیں، لیکن اتنی کم سنی کہ اس کی شادی پر اس سے بہت افسوس ضرور ہوا تھا۔ پتہ نہیں بیچاری کو کچھ پڑھنے لکھنے بھی دیا تھا آغا جان نے کہ نہیں۔ تب غالباً فارا کے میڈیکل کے پہلے سال کا اختتام چل رہا تھا اور اتنا تو اسے یاد تھا کہ اگر اسے بھولے بھٹکے اسکول کالج کی شکل دیکھنے کی آغا جان نے اجازت دے دی تھی تب بھی وہ اس وقت تک گریجویٹ تو ہرگز نہیں ہو چکی ہوگی۔ محکوم بنا رکھنے کی روایت تھی یہاں مردوں کو، حاکمیت حاصل تھی، فیصلے وہ کریں گے اور عورتیں بیوی اس خاندان میں عورتوں کو دبا کر بیٹی بہن اور پوتی وغیرہ کے مختلف فیصلوں میں سر جھکا کر بغیر افکے انہیں قبول کریں گی۔ اس خاندان میں بچپن کی منگنیوں اور نکاح و شادیوں کا بہت رواج تھا۔ اس کے ڈیڈی کی بھی ایسی ہی بچپن میں منگنی کی گئی تھی جسے توڑنا بعد میں ان کا جرم بنا تھا۔ زربینہ کی شادی کی اطلاع دیتے ہوئے آغا جان نے بھی یہی بتایا تھا کہ اس کی منگنی کچھ سال قبل اس کے والدین کی زندگی ہی میں ہو چکی تھی۔ ساڑھے 18 سال کی لڑکی کی اگر چند برس قبل بھی منگنی ہوئی ہوگی تو بھلا اس وقت کیا عمر رہی ہوگی اس کی، اور خود اس کا نکاح 17-18 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ منگنیوں، نکاحوں اور شادیوں کی کوئی مناسب عمر تو نہیں ہوتی نا۔ ولی ان دونوں بچوں کو گود میں لی آغا جان کے برابر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں بچوں کی عمروں کا زیادہ درست اندازہ وہ لگا نہیں سکی۔ دیکھنے میں لڑکی ذرا زیادہ صحت مند اور بڑی نظر آ رہی تھی، شاید 3.5-4 سال کی، اور لڑکا نسبتاً کچھ کمزور، دبلا اور چھوٹا لگ رہا تھا۔ زربینہ ابھی تک بیٹھی نہیں تھی۔ ولی صوفے کے کونے پر بیٹھا تھا، اس کے برابر آغا جان تھے اور ان کے برابر فارا۔ صوفے پر جو واحد جگہ بچی تھی وہ فارا کے برابر تھی، اور وہ لڑکی اسے اتنا بغض و عناد تو رکھتی ہی نہیں تھی کہ اس کے برابر میں نہ بیٹھ سکے۔ تو مڑ کر بیڈ کے پاس سے اپنے لیے کرسی اٹھا لائی اور اس کرسی کو میز کے سامنے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے بتا دی کہ زیادہ فکر مت کرو، میں کسی طویل قیام و طعام کے لیے یہاں ہرگز نہیں آئی۔ جیسے تم مجھ سے بیزار ہو ایسے ہی میں تم لوگوں سے بیزار ہوں۔ ویسے نفرت اور دعوت اپنی جگہ، اس لڑکی نے خود کو 2 بچوں کے بعد بھی بہت اچھی طرح کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ اتنی دبلی پتلی اور نازک سی تھی جیسے فارا۔ نیلے رنگ کی کڑھائی والے شلوار قمیض کے ساتھ سر پر دوپٹہ لیے ہوئی اتنی فریش، ینگ اور اسمارٹ لگ رہی تھی جتنی کوئی بھی غیر شادی شدہ کنواری لڑکی۔ اور اگر اس میں موجود خاندانی غرور اور تکبر ہٹا کر اسے دیکھا جاتا تو وہ کافی زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ پتہ نہیں وہ یہاں مستقبل رہتی تھی یا صرف ملنے آئی ہوئی تھی۔ اس نے لمحہ بھر سوچنے سے زیادہ اس بات پر کچھ خاص غور و تفکر نہیں کیا تھا۔ ماں کو فارا کے برابر بیٹھنا نہ تھا، مگر بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ ماموں کی گود سے اتر کر صوفے کی اس خالی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پلاؤ میں سے بوٹیاں ہٹوا کر اس نے ماں سے صرف چاول ہی اپنی پلیٹ میں ڈلوائے تھے اور اب ان چاولوں کو بڑے سلیقے اور مزے میں کھا رہی تھی، جبکہ اس کے بھائی صاحب کے منہ میں زبردست نوالے ٹھونسے جا رہے تھے۔ ولی خود کھانا کھاتے بھانجی کے منہ میں بھی نوالے زبردستی ڈال رہا تھا۔ لالا یہ آپ کو کھانا نہیں کھانے دے گا، لائیں اسے مجھے دے دیں، زربینہ نے ولی سے کہا۔ نہیں ٹھیک ہے، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے بھانجی کے ساتھ مگن رہا۔ تم نے اس کی عادتیں خراب کی ہوئی ہیں۔ زربینہ بچہ اپنے ہاتھ سے خوشی اور رغبت سے کھائے تو صحت بھی اچھی ہو۔ تب یہ دیکھ لو یہ کتنا کمزور ہو رہا ہے۔ آغا جان کے سامنے ان کا پرہیزی کھانا موجود تھا اور وہ اسے اپنی پلیٹ میں ڈال رہے تھے۔ میں کیا کروں آغا جان، یہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے۔ نوالے لے کر پورے گھر میں اس کے پیچھے بھاگو تو اب کہیں جا کر محترم کے پیٹ میں چند لقمے جائیں گے۔ دودھ، انڈے اور فروٹ سے تو وہ بیزاری ہے کہ اللہ جنک فوڈ میں پھر کبھی کبھار دلچسپی لے لیں گے، مگر صحت بخش تو کوئی چیز حلق سے نہیں اترتی۔ یہ واقعی ایک پرفیکٹ فیملی ڈنر ہو سکتا تھا اگر وہ اس میں موجود نہ ہوتی۔ وہ یہاں آؤٹ سائڈر تھی۔ اسے مسلسل یہ احساس ہو رہا تھا کہ کسی بے تکلف سے گھریلو ڈنر میں وہ زبردستی شامل ہو گئی ہے۔ دادا، پوتا پوتی، پوتی کے بچے، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ تم کچھ بھی نہیں لے رہی بیٹا؟ کیا کھانا اچھا نہیں لگ رہا؟ تم رات کے کھانے میں کیا لیتی ہو بتا دو، زربینہ وہ بنوا کر لے آئے گی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈالے ہوئے تھے، وہ انہیں چمچے سے یہاں وہاں گھما رہی تھی۔ آغا جان کے کہنے پر وہ فوراً چونکی۔ میں لے رہی ہوں آغا جان، کھانا بہت مزے کا ہے۔ اس نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا سا سالن اور سلاد بھی جلدی سے شامل کر لیا۔ 2 مہینے قبل آپ جن لوگوں سے صاف اور بالکل واضح ان کے منہ پر یہ کہہ چکے ہوں کہ آپ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں، ان کے
کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، پھر ان کے ہی ساتھ بیٹھ کر کھانا بے تکلف سے گھریلو قسم کے ماحول میں یہ سب عجیب اور خاصا آکورڈ لگ رہا تھا۔ 2 مہینے قبل اس نے اپنے گھر کے ڈائننگ روم میں امی، ماموں اور معیز کی موجودگی میں آغا جان اور ولی کے منہ پر صاف صاف کہا تھا، مجھے طلاق چاہیے، میں ولی صہیب خان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر نہیں رہنا چاہتی۔ آغا جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بالکل بے خوف و خطر ہو کر اس نے ان کے پوتے اور ان کے جوڑے اس زبردستی کے رشتے دونوں کو ایک ساتھ اور بڑی شدت سے رد کر دیا تھا، اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ یہ کھلی سچائی اور واضح حقیقت تھی کہ وہ ولی صہیب خان سے اتنی ہی نفرت کرتے تھے جتنی اس کی ممی وہ آغا جان کے جوڑے اس زبردستی کے رشتے سے اتنی ہی بیزار تھی۔ اگر دنیا میں اس کے لیے آخری مرد ولی صہیب خان بچتا تو وہ ہمیشہ کنواری رہنے اور تنہا زندگی گزار لینے کو اپنے لیے منتخب کرتی۔ اس روز ان کے گھر آنے کے غالباً 3-4 دن بعد آغا جان کی فون کال آئی تھی۔ میری صحت ٹھیک نہیں، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، فارا سے ایک بار میری بات کروا دو۔ اس کے صاف صاف جواب دینے کے باوجود نہ جانے وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتے تھے۔ کال ممی نے ریسیو کی تھی اور انہوں نے ان کی فارا سے بات کروانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ فارا آپ سے بات نہیں کرے گی، اسے جو کہنا تھا وہ آپ سے بالکل صاف کہہ چکی ہے، اب براہ مہربانی آپ فون کرنے کی زحمت نہ کریں۔ وہ وہاں موجود تھی، تجمل ماموں اور زہرا مامی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی طرف سے خلا کا قانونی مطالبہ پہنچانے کے بعد، اس کے منہ سے براہ راست اس رشتے سے انکار سن لینے کے بعد، نہ جانے وہ اس سے مزید کیا کہنا چاہتے تھے۔ ممی نے ان کی پوری بات سنے بغیر لائن کاٹ دی تھی۔ ہاں، یہ ضرور ہوا تھا کہ پھر آغا جان کے ہاں سے کسی بھی طریقے کا رابطہ لاہور ان کے گھر نہیں کیا گیا تھا۔ 2 مہینے پہلے ان کا اور ولی کا اس کے گھر آنا اور پھر 3 روز بعد ان کی فون کال، اس کے بعد پھر یہاں سے ہر طرح کی مکمل خاموشی چھائی رہی تھی، مگر یہ خاموشی ایسے ہی تھی جیسے طوفان سے قبل کی خاموشی ہوتی ہے۔ پچھلے 6-7 مہینے اگر اس نے سخت اذیت اور مشکل میں گزارے تھے، اور آج وہ یہاں موجود تھی جن لوگوں سے وہ نفرت کرتی تھی، اور انہی کے بیچ واقعی انسان اپنے بارے میں، اپنی زندگی تک کے بارے میں کبھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ آج صبح تک اس نے سوچا بھی تھا کہ آج رات کا کھانا وہ کہاں اور کس کے ساتھ کھا رہی ہوگی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔